پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ اس لیے نہیں آیا، اور اس خدمت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہے کہ تم جب جاؤ تو میرا سلام کہنا اور کہنا اے اویس، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اویس میری امت کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم دعا کرو اے اویس، تم دعا کرو۔ اب فرما رہے ہیں کہ آج ہی میری امت اویس کی دعا کرو۔ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ سے اس کو منصب ملتا ہے۔ اس کا خود تو بیڑا پار ہوئے نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہزاروں کی بگڑی بن جائے گی، کیونکہ اس کے گھر میں جنت ہے۔ اس کے گھر میں جنت ہے، اس کے گھر میں جنت کا دروازہ ہے، اس کے گھر میں رحمتوں کی نہریں بہ رہی ہیں، اس کے گھر کے اندر ہر وقت برکت کے دریا جاری رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کہنا نہیں مانا، اس کے برعکس اب چلو کہنا نہیں مانا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی آپ کے مولانا قمر حسن صاحب نے کہا تھا نا کہ بڑھاپے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ پھر موت ہوتی ہے نا۔ لیکن میں اس کو یہاں یوں کہوں گا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے کے بعد تو ہے ہی ہے نا۔ اب اگر موت انسان کی ایسی ہو کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو اور بے ایمان ہو کر مرے، اس کے پاس ایمان نہ ہو، یا پھر اس کی موت ایسی ہو کہ جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے تو اس کی کروٹ کروٹ چیخ رہی ہو، ایک ایک ہڈی، ایک ایک جوڑ بدن کا چکر چکر اپنی زبان میں ہائے ہائے کا نعرہ لگا رہا، درد سے تڑپ رہا ہو، تو کیا حال ہوگا؟ کیا جب ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ اس سے کلمہ پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، چاہے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، چاہے کتنے روزے رکھے ہوں، ساری زندگی کعبے میں نماز پڑھی ہو۔ ہاں، یہ دربار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو یہ والی بات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جو بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، جا کر ان کا عالم ہے، لیکن زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ صحابی رسول کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ سب لوگوں نے کوشش کر لی، لیکن کسی کی زبان سے نکلنے والے کلمے پر ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔
دوڑے ہوئے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیارے صحابہ کو ساتھ لے کر گئے اور جانے کے بعد ان صحابی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی رحمت والی نظروں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حال پوچھا, لوگوں سے کہا. لوگوں نے کہا کہ اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا, کہا بتاؤ کیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے کہا نماز پڑھتا تھا. کیا یہ روزے نہیں رکھتا تھا؟ ہاں روزے رکھتا تھا. نماز بھی پڑھتا تھا اور دونوں سوال کر لیے, نماز کا بھی اور. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم اس سے خوش ہو کہ ناراض ہو؟ تو ان کی والدہ نے کہا میں اس سے ناراض ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی وجہ ہے جو اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. تو اس کی غلطی کو معاف کر دو, ابھی کلمہ جاری ہو جائے گا. ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی, نہیں کروں گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر, اے بلال, اے علی, جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ. حضرت بلال, حضرت علی, حضرت ابو بکر جنگل گئے اور لکڑیاں لے کر آئے. جب لائے اور لانے کے بعد رکھ دیا, چٹا بنا دیا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں آگ لگاؤ. لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی, انگارے سرخ ہو گئے. آگ کے انگارے جب خوب سرخ ہو گئے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی, اے ابو بکر, اے عمر, اے طلحہ, جاؤ اس کو بستر مرگ میں سے اٹھاؤ اور اس آگ پہ لٹا دو, اس آگ پر لٹا دو. حضرت علی آگے بڑھے, بلال آگے بڑھے اور اس کو بستر مرگ میں سے اٹھانا چاہا. آگ پہ لٹانے کے لیے جیسے ہی بستر پہ سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے, دوڑ کر ماں آگے آ گئی اور کہنے لگی رہنے دو اس کو اسی بستر پر, میں برداشت نہیں کروں گی میری آنکھوں کے سامنے یہ آگ میں جلے اور میں دیکھتی رہوں. اللہ اللہ آگ کے انگارے جلا کر سن, میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میں نہیں گوارا کر سکتی. میں نے تو اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ یہ گیلے میں لیٹے. میں نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے. یہ ذرا سا رویا کرتا تھا, میں بہلانے کی ہزار کوششیں کرتی تھی کہ چپ ہو جائے. میرے پورے جسم کے اندر بے چینی بے قراری کی لہریں دوڑنے لگتی تھی. مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا یہ اس کو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے. میں یہ کیسے گوارا کروں گی کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ آگ میں جلے, مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی جتنا تجھے اس سے پیار ہے تیرے سے 70 گنا زیادہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. تیرے سے 70 گنا زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب تجھے دنیا کی آگ میں جلنا اچھا نہیں لگ رہا تو میں یہ کیسے برداشت کروں گا میری آنکھوں کے سامنے اس کو جہنم میں ڈالا جائے. تو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلا دینا ہے, اور یہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک تو معاف نہیں کر دے گی. اس کی ماں نے معاف کر دیا, جیسے ہی معاف کرا ادھر ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتا دو پھر ماں باپ کی فرما برداری کرو گے یا نہیں کرو گے؟
کیسے بھی ہو جائیں، اگر ان کی باتیں بری بھی لگ رہی ہوں تو قرآن جو کہہ رہا ہے وہی کر کے دکھانا۔ قرآن کہہ رہا ہے قولاً کریما، اپنے ماں باپ سے جب بولنا کریمانہ انداز میں بولنا، جیسا وہ تم سے بولا کرتے تھے بچپن کے اندر، جب تم رویا کرتے تھے تو تمہیں بہلانے کے لیے ہزار جتن کرتے تھے، تمہیں کبھی بسکٹ لا کر دے رہے ہیں، کبھی ٹافی لا کر دے رہے ہیں، کبھی چاکلیٹ لا کر دے رہے ہیں، کبھی کھلونا دے رہے ہیں، کبھی اس گود میں کبھی اس گود میں، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ میرے لال کیا کہتے ہیں، میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے لال کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ذرا دیکھ تو صحیح، یہ ماں بھی مچل مچل کر کہتی ہے، دیکھ تو صحیح کہ اس کی کوئی نس تو نہیں دب گئی، اس کا ہاتھ تو نہیں اتر گیا، کہیں کسی کو تکلیف نہیں، دیکھ ذرا دیکھ تو صحیح ہے کیسے مچل رہا ہے۔ ایک مسکراہٹ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے نہیں ابھی۔ ارے آج 10-15 ہزار روپے کا موبائل دے دیتے بچوں کے ہاتھ میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ 2 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، عجیب حیرت کی دنیا ہے، سارے لوگ ہم پریشان ہیں، ابا بھی دیکھ کے، دادا بھی دیکھ کے، اماں بھی دیکھ کے، بوڑھی دیکھ کے، جوان دیکھ کے، یہ آج کے بچے بڑے فتنہ ہیں، اتنے سے 2 سال کے بچے کو موبائل کیسے چلانا آتا ہے نہیں آتا؟ ابا کہہ رہا مجھے چلانا نہیں آتا، ارے اسے کیسے آ گیا؟ اب اسے بولنا نہیں آتا، موبائل چلانا آتا ہے، ابا کو کھولنا نہیں آتا، اس کو 2 سال کے بچے کو کھولنا آتا ہے۔ تو بھائی ایسا ہو رہا ہے، اب ابا اس کو بہلانے کے لیے اسے 10,000 کا موبائل بھی دے رہے ہیں، چھپ جا لے کھیلتا رہے، ہاں لے رہے، گیم لگا دو، گانا لگا دو، قوالی لگا دو، کچھ بھی لگا دو، یہ جانتے نہیں کہ یہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے، کبھی سوچا؟ اس میں بھی وہی فرما برداری اور نافرمانی کا راز چھپا، یہ اس نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کیا باپ نے بتایا کہ بیٹا ایسے چلاتے ہیں؟ کیا ماں نے بتایا ایسے چلاتے ہیں؟ ارے 2 سال کا بچہ ابھی تو یہ بولنا نہیں جانتا، ابھی چلنے نہیں جانتا، لیکن موبائل چلانا جانتا، سمجھے موبائل دیکھ کر سوئے گا، نیند ہی سکتا۔ اماں بھی بڑی محبت سے کہتے ارے نیند ہی نہیں آتی اس کو جب تک یہ موبائل نہ دے، بڑی فخر سے سناتی ہے۔ ابا بھی کہہ رہا ارے دیکھو یہ دیکھو میرا کتنا سمجھدار ہے، یہ کیسے آ گیا، کبھی غور کر؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا جب ہم واقعات بیان کرتے ہیں کہ جی فلاں ولی ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے شریعت جاننے والے ہوئے، غوث العالم قرآن کے جاننے والے پیدا ہوئے، اس بات کا جواب اللہ نے موبائل کی شکل میں دیا، جواب مل گیا۔ یہ کہاں سے سیکھا موبائل چلانا؟ یہ ماں کے پیٹ سے سیکھا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ماں باپ کی فرما برداری کرنے والی اولاد، جب ماں کی فرما برداری کرنے والی عورت اپنے گھر کے اندر آتی تھی تو اس کا بیچنا قرآن ہوتا تھا، اس کا چلنا قرآن، کام کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی۔ بچہ پیٹ کے اندر ہے، ماں قرآن پڑھ رہی ہے، ماں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے، ماں سورہ اخلاص پڑھ رہی ہے، سورہ رحمان پڑھ رہی ہے، جو اسے یاد ہے، کبھی آیت الکرسی پڑھ رہی ہے، جو بھی قرآن کی آیت یاد ہے وہ پورا قرآن یاد ہے تو پورا قرآن پڑھتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ، یہ عورت عاشق رسول ہے، نبی کی چاہنے والی ہے، جب یہ قرآن پڑھتی تھی تو بچے پیٹ میں قرآن سیکھا کرتے تھے۔ آج کی عورت جب کام کرتی ہے تو کان میں لیڈ لگی ہوتی ہے،
بہت لگا ہوا ہے نا، موبائل کے اندر سیٹنگ کر دی، کان میں گانے بج رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، بعض عورتیں لایانی باتیں کرتی ہیں، بعض مرد بےہودہ باتیں کرتے ہیں، بعض مرد وہ غیر عورتوں کی عزت اور عصمت کو پامال کرنے کے پلان بناتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے یہ 3 بچوں کی اماں ہے، وہ موبائل کے اوپر سیٹنگ کرتا ہے، کب ملو گی، شوہر کہاں ہے، دلی گئے ہیں، اچھا تو پھر تو بڑھیا تھا، کب ملو گی، جیسے موقع ملے گا ایسے ملے۔ بچے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، پڑھو نہیں، آ جاؤ تیار ہو۔ 3 بچوں کی اماں موبائل کے ذریعے عاشقی کر رہی ہے، یہ 3 بچوں کا باپ موبائل کے ذریعے عاشقی ہو رہی ہے۔ اس کو گھر کے اندر اللہ کی بیوی نعمت اچھی نہیں لگ رہی، اللہ نے جو اس پر حلال کی ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ جنت کی حور جو گھر کے اندر ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ ارے وہ گھر میں جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے، کبھی سوچا ہے؟ وہ فیصلہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ وہ گھر میں جو آئی ہے وہ کسی دنیا والے نے حلال نہیں کری، بلکہ اللہ نے حلال کری ہے۔ اللہ کی بیوی نعمت اچھی نہیں لگ رہی، اس کا بولنا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ تیری زندگی کو پروان چڑھا رہی ہے، تیری اولاد کو پال رہی ہے۔ اولاد کو پالنا ہے تو فرمائش بھی ہوگی، ان کے اسکول کا خرچ بھی چاہیے، ان کے ڈریس بھی چاہیے، ان کے مدرسے کا خرچ بھی چاہیے، ان کے کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے۔ کہنے لگے تو رات دن یہی مصیبت لگا رکھی ہم نے بھی سے، گھر میں گھستے کہنے لگی یہ لانا ہے وہ لانا ہے وہ لانا ہے، وہ بڑھیا فون پہ کہتی ہے کیا حال ہے، کھانا کھایا، کب ملو گے، کھانا میں نے بنا رکھا ہے، وہاں پہ کچھ خرچ نہیں پڑنا پڑتا، وہاں تو کھانا بھی تیار ملتا ہے، یہ بڑھیا ہے۔ اس کو حرام اچھا لگ رہا ہے، حلال اچھا نہیں لگ رہا، کر رہے نہیں آج کل کے لڑکے۔ ابا نے رشتہ کر دیا، بیٹا میں تمہارا یہاں رشتہ کر دیا، اچھا ابا، ہاں بیٹا، شادی کی تاریخ دے دی، اچھا ابا۔ اب جب شادی کی تاریخ کا وقت قریب آیا، گھر سے گایا، محلے میں تو مجھے کہنے اس کو لے کے بھاگ گیا، حلال اچھا نہیں لگ رہا، ماں باپ کی عزت کا جنازہ، حرام کھاؤ، حرام بولو، حرام چلو، لے کے چلے گئے بھاگ گئے۔ یہ اچھا کام کرا کہ برا کرا بتاؤ؟ کرا، پھر جنت میں جاؤ گے۔ خراب کام کرنے کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ارے مولانا پاگل ہو گئے، کلمہ پڑھا ہم نے، کیا حضرت پاگل ہو گئے، جب سٹیا گئے، ارے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں میں پھر تمہیں بتاتا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جائے گا۔ جاؤ گے تو بولو، جاؤ گے؟ کتنے لوگ جانا چاہتے ہو؟ پھر آدمی تو تھوڑے سے رہ گئے۔ جاؤ گے، لیکن کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے وہ سن لو ذرا، کیسے جاؤ گے؟ اچھا یہ بات بتاؤ، جنت میں جانے کے بعد تو واپس آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور جہنم میں جانے کے بعد ہاں وہاں سے واپس آ جائے گا، جہنم میں جانے کے بعد لوگ سمجھ لو کیسے جاؤ گے جنت کے اندر؟ وہ لے کر بھاگ گیا، ادھر بھی عزت کا جنازہ، ادھر بھی عزت کا جنازہ۔ کہنے لگے بغیر نکاح کیے پاک رشتہ ہے، ہمیں ساتھ رہ سکتے۔ ایک آپ سوال لے کر آئے، کہنے لگے بھائی ایک لڑکا لڑکی بالکل پاک طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، پاک رشتہ ہے، کیا ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ میں نے یہ نادان ایک کمرے کے اندر اگر
بیٹی ہو اور باپ ہو تو باپ کو بھی تنہا بیٹی کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. باپ سے زیادہ پاک رشتہ ہوگا تو بھائی باپ سے زیادہ پاک رشتہ ہے بھائی. شریعت یہ سکھا رہی ہے اگر تنہائی کا عالم ہو, اکیلی بیٹی ہو, باپ بھی نہ رکے, وہ بھی باہر چلا جائے. کیوں؟ ان دو کے بیچ تیسرا جو ہے نا شیطان, وہ لگے گا پیچھے. وہ تو اب یہ کہہ رہا نہیں پاک ہے جی ہمارا رشتہ, تو پاک ہے پاک. ہاں تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. انہوں نے جب منع کیا تو ہاں تم کہو جی میری سچی محبت ہے, میری سچی محبت ہے, بڑے سچے ہو تم. اگر سچی محبت ہوتی تو انتظار کرتے. کیا کرتے؟ میری سچی محبت ہے, اگر اس میں دم ہوگا تو اللہ راستہ بنا دے گا. تم تو خود ہی مختار بن گئے, لیکن حق ہے اللہ اب تو میں جنت میں جاؤں گا, سچی محبت کرتا ہوں میں, دیکھی ہوئی ہے. جاؤ نہیں جاؤ گے جنت میں. ارے حضرت میں نے کلمہ پڑھا ہے, پھر بھی نہیں جاؤ گے. میں حضرت 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, پھر بھی نہیں. میرے پیر بہت بڑے ہیں, سارا ہندوستان ان کا مرید ہے, پھر بھی نہیں. ہاں کوئی نبی کا قانون توڑنے کے بعد, اللہ کا قانون توڑنے کے بعد جاؤ گے, لیکن کیسے جاؤ گے؟ اب وہ سن, قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا. سننا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ کتنے سننا چاہتے ہو بتاؤ. ماشاء اللہ تھوڑے دیر رہ گئے, لگتا ہے یہ آشکار گئے تھے جا کے تعویذ دوائی ہے کوئی, اور انہوں نے جو کہا تھا پورا نہیں تو تھوڑا تو کام کرا ہی دیا. سوچ تو میں ان سے تو یہ کہہ رہا تھا دعا کر دوں, کہنے لگے حضرت دعا کر دو. میں نے کہا دعا کر دو, کہنے لگے تقریر بھی کر دوں. اور دوسرے مجھے خیال آئے دلی سے چل کر آئے ہمارے, یہ ابھی بھاگے. دلی سے تو بہت سارے لوگ آئے, لیکن اب یہ رات کے 1 بجے یہاں پہنچے. یہ محمد اسلام صاحب, حسینی صاحب, ان کے والد بوڑھے بزرگ ہیں, یہ صرف تقریر سننے کے لیے آئے. تو میرے دل میں آیا کچھ تھوڑا سا تو کوئی, تھوڑا سا تو اتنی دور سے چل کر آئے ہیں. ماشاءاللہ تقریر تو آپ نے بہت بڑھیا سن لی آرام سے. اب اتنی ساری باتوں میں میری کیا ہے جو میں آپ کو صحیح سنا سکوں, میں تو بس ایک سبب دوہرا رہا ہوں. اور امید یہ رکھتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اس طریقے سے میسر ہوں گی ہم کو